کیا مطلب یار، کہیں وہ افشا تو نہیں تھی؟ او تالوت بھی ہکا بکا رہ گیا. کئی منٹ تک وہ خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا یہ حقیقت عارف جب گردش کرتی ہے تو انسان کا ذہن بھی معاف ہو جاتا ہے. یہ بات ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچی تھی؟ ہاں ہو سکتا ہے میرے دوست، ہو سکتا ہے یہی بات ہو، لیکن اگر وہ افشا تھی تو اس کا مطلب ہے کافی چالاک ہے اور کسی مصیبت میں نہیں ہے. ارے تمہیں محسوس نہیں کیا؟ ہاں یقیناً، پھر تو وہ جان بوجھ کر گھر سے غائب ہے. ابھی کیا اسرا مناسب نہیں ہے، وہاں چل کر ہی غور کریں گے. بس اب یہاں سے بھاگو. تالوت نے کہا یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اجازت لے لی؟ بس اجازت ہی لینا یاس، ویسے تم نے ذہن ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ بات عین ممکن ہے کہ وہ افشا ہی ہو. ہم بیچاری شکیلا کی طرف سے یوں ہی بدگمان ہو گئے تھے. مگر پھر شکیلا کہاں گئی؟ تبرک، وہی تبرک. او تبرک بیٹے سنبھلو، اب تمہاری شامت آ ہی گئی. دیکھ لوں گا تمہیں اچھی طرح. تالوت نے گھوسا بناتے ہوئے کہا اور میں ہنس پڑا. در حقیقت بیچارے تصدق کی تو اب شامت آ ہی گئی تھی. آؤ عارف، آپ مادر ملکہ اور شہنشاہ سے اجازت لے لیں، مجھے برداشت نہیں ہو رہا. تمہاری غیر حاضری میں ایک خاتون یہاں تشریف لائی تھی. میں نے کہا خاتون؟ تالوت نے میری طرف دیکھا. ہاں کیا فرماتی تھی؟ عشق. اللہ اکبر، پھر تم نے معذرت کر لی؟ ہاں میں نے تصحیح کر دی کہ میں یوسف ابرانی بلکہ عارف ہوں. چنانچہ فرار ہو گئی. ناہید مناسب. کون خاتون تھی؟ اب میں کیا جانوں؟ تالوت نے آنکھیں پھاڑ دی. کیا مطلب؟ بھائی ایک آدھ ہو تو یاد بھی رکھوں، نہ جانے کون ہے. وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا. میں خاموش ہو گیا. ظاہر وہ شہزادہ تھا، اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہم ملکہ عالیہ اور شہنشاہ کے حضور پہنچ گئے اور تالوت نے ان سے اجازت لی. اتنی جلدی کیا عبران؟ ایک آدھ دن اور رکو، میں حسب وعدہ حاضر ہو جاؤں گا. مادر مہربان، کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی مجھے جلدی ہے، اجازت دینا ہے، شکر گزار رہوں گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک بار پھر تمہارا وعدہ یاد دلا رہا ہوں. چاند ڈوبنے والی رات تم یہاں ہوگے، اس وعدے میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. شہنشاہ نے کہا آپ مطمئن رہیں بابا حضور. تالوت نے جواب دیا. پھر اس نے آگے بڑھ کر ماں اور باپ کے ہاتھ چومے. ملکہ نے میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا. شہنشاہ نے مجھ سے مسافہ کیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے. راسم ساتھ نہیں جائے گا؟ میں نے پوچھا. کیوں نہیں؟ تالوت نے کہا. پھر آواز دی راسم. حاضر. راسم نے باعث ہمت سے جواب دیا. کیا انتظامات ہوئے؟ جو حکم. راسم نے جواب دیا. تب میرا خیال ہے اہتمام کی ضرورت نہیں. اب اپنا تبرک کہاں ہے؟ عظمت پور کے باغات میں. کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. راسم نے جواب دیا. ہوں. تالوت نے ایسے سے کہا. پھر اس نے میری طرف دیکھا. میرے نزدیک آ جاؤ عارف. اس نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں جانتا تھا کہ آپ کیا حرکت کرنے والا ہے. اس نے میرا ہاتھ اونچا کیا. میں گرنے سے سمجھنے کے تیار ہو گیا، لیکن راسم نے ہاتھ نیچے کیا. میرا سر چکرا گیا. پھر میں نے سرسبز درخت دیکھ کر گہری سانس لی تھی. تکنیک میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. تالوت مسکراتے بولا. ٹھیک ہے بھائی، شکار ہوں تمہارا. میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. غلط. ہمارا شکار تو بھائی تبرک ہے. آؤ ذرا ان کی زیارت کر لیں. پھر میں نے سرسبز درخت دیکھ کر گہری سانس لی تھی. تکنیک میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. تالوت مسکراتے ہوئے بولا. ٹھیک ہے بھائی، شکار ہوں تمہارا. میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. غلط. ہمارا شکار تو بھائی تبرک ہے. آؤ ذرا ان کی زیارت کریں. پروگرام کیا ہے؟ میں نے پوچھا. مرمت کریں گے حبیز کی. تالوت دانت پیس کر بولا. اس میں کیا مزہ آئے گا تالوت؟ پھر تم بتاؤ. میرا خیال ہے اسے تنگ کیا جائے. کس طرح؟ یار تم بھی یہ پوچھ رہے ہو؟ تمہارے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کیا خیال ہے اسے شکیلا کے بارے میں معلوم کریں؟ وہ بھی معلوم کر لیں گے. تب پھر آؤ. تالوت نے کہا. ہم اس عمارت کی طرف چل پڑے جہاں تصدق کے موجود ہونے کے امکانات تھے. ہمارا اندازہ اور راسم کا کہنا درست تھا. تصدق کے کمرے میں سو رہا تھا. ہم لوگ اس کے سرہانے پہنچ گئے. موٹے آدمی کے خراٹوں سے کمرہ گونج رہا تھا. عجیب مذکہ خیز خراٹے لے رہا تھا، جیسے تو کتے لڑنے سے قبل ایک دوسرے پر گھرا رہے ہوں. خراٹے کی ابتدا کرتے وقت اس کا منہ پورا کھل جاتا تھا، پھر بعد میں ہونٹ مضبوطی سے بھج جاتے تھے. کیا یہ دم توڑ ہے؟ تالوت نے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا. نہیں، خراٹے لے رہا ہے. اس کے حلق سے خراٹ تو ایسی بلند ہو رہی ہے جیسے کوئی بکرا ذبح کیا جا رہا ہو. یار عارف، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی. کیا میں اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دوں؟ اور پھر وہ اچانک کسی خیال کے تحت اچھل پڑا. اس نے قریب ایک ہاتھ بلند کیا اور مٹھی بند کر لی. پھر اس نے تصدق کے منہ کے قریب مٹھی کھول دی. سرخ رنگ کی کوئی چیز میں نے تصدق کے ہونٹوں پر دیکھی تھی. آ جاؤ. تالوت نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے ایک کونے میں پہنچ گیا. کیا ہے؟ میں نے پوچھا، لیکن پھر اپنا سوال خود ہی تشنا چھوڑنا پڑا کیونکہ تصدق نے منہ بند کیا تھا. اس کی خوفناک دھاڑ کمرے میں گونج اٹھی تھی. آہو ہاں! اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلی. اس نے بستر سے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ زمین پر کودنے لگا. وہ تھو تھو کرتا جا رہا تھا، لیکن مرچیں ایسے تو پیچھا نہیں چھوڑ سکتی تھی. تصدق کی بری حالت تھی. چہرہ سرخ تھا، آنکھوں سے پانی نکلا تھا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں. آہ تھو تھو تھو! وہ کمر پر ہاتھ رکھے ناچ رہا تھا. پھر وہ باتھ روم میں گھس گیا. تالوت پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا. یار یہ تو بہت ہی عمدہ رقاص ہے. اس کی یہ صفت تو آج ہی معلوم ہوئی. تالوت ہنستے ہوئے بولا. پانی بھی اس کا حلق صاف نہیں کر سکے گا. مرچیں خالص تھی اور یہ حقیقت تھی. تصدق کافی دیر تک غسل خانے میں گرارے کرتا رہا. پھر وہ جو باہر آئے تو تب اس کی حالت اچھی نہ تھی. وہاں سے وہ سیدھا باورچی خانے پہنچا. پہلے کوئی چیز کھائی، پھر گھی کی کلیاں کی، تب جا کر شاید اسے سکون ملا. ہم لوگ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور باورچی خانے سے نکلتے وقت اس کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی. وہ بری طرح اچھل پڑا.
तुम اس کی آنکھیں پھیل گئی. آخا بھائی تبرک کیسے ہیں آپ؟ تالوت نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہا. تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم پولیس کو جل دے کر نکل گئے تھے؟ تصدق نے بدحواس لہجے میں کہا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکے بھائی تبرک کہ ہم وہاں سے کیوں بھاگے تھے. تم تو عادی بدماش ہو. درست کہا ہے، لیکن ہمیں گرفتار کرانے میں آپ نے پولیس کی پوری مدد کی ہے. ہاں کی ہے، پھر یہ میرا فرض تھا. ہم بھی اپنا فرض ہی پورا کرنے آئے ہیں. تبرک بھائی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ عادی بدماش ہے، اگر چاہے تو آپ کو قتل کر کے خاموشی سے باغ کے کسی حصے میں دفن کر دے، لیکن ہم اس طرح مانے کے قائل نہیں ہیں. ہم آپ کو ایسی سزا دیں گے تبرک بھائی جس سے دوسرے بھی محظوظ ہوں. ویسے میرا خیال ہے مرچی آپ کو پسند آئی ہوں گی. آتھو تھو، یہ تو اچھا، تو یہ سب تم نے کیا ذلیلو؟ یہ تو ابتدا ہے تبرک بھائی، ہم تو قبر میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. آپ نے ہم دونوں کی جان لے لی، ہم بھی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہ کیا مطلب؟ تصدق چونک پڑا. ہاں تصدق، ہماری زندگیاں تمہاری وجہ سے گئی. زندگیاں گئی؟ او انجان کیوں بن رہے ہو؟ کیا تم ہی نے ہمیں گرفتار نہیں کرایا تھا؟ لیکن زندگیوں والی بات، پولیس نے ہمارے اوپر اتنا تشدد کیا کہ ہم مر گئے. مر گئے؟ تصدق کا منہ پہاڑ کی طرح کھل گیا. او کیا تمہارے حق کے اخبارات میں ہماری موت کی خبر نہیں چھپی؟ نہیں، ان میں تو تمہارے فرار کی کہانی ہے. پولیس رپورٹ تو یہ ہے کہ تم دونوں بڑے پرسرار انداز میں فرار ہو گئے. کچھ پرسرار لوگوں نے اس فرار میں تمہاری مدد کی ہے. تصدق بولا. خوب ظاہر ہے پولیس اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر تشدد کی انتہا کر دی گئی. پھر جب ہم مر گئے تو ہماری لاشیں دریا میں ڈلوا دی گئی. دریا میں؟ تصدق اچھل کر بولا. ہاں دریا میں، تالوت الفاظ چباتے ہوئے بولا. لیکن پھر تم وہاں سے کیسے نکلے؟ روحوں کے لیے کون سی بات مشکل ہے؟ روح؟ تصدق کی چیخ نکل گئی. مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں سے انتقام لینے جو ہماری موت کے ذمہ دار ہیں. ارے مار گیا. تصدق نے اپنے بھاری بھرکم بدن کے ساتھ بڑی پھرتی سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی. میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن تالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا. بھاگ رہا ہے؟ میں نے کہا. جائے گا کہاں؟ تالوت پوری طرح شرارت کے موڈ میں تھا. پھر وہ میرا ہاتھ پکڑے باہر نکلا ہے. تصدق بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا. ہم اسے صاف دیکھ رہے تھے. باغ کے گوشے پہ پہنچ کر وہ رکا اور خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا. تالوت نے مجھے اشارہ کیا. اس بار اس نے مجھے بھلاوا بھی نہیں دیا تھا. بس ہلکا سے چکر آیا. دوسرے لمحے میں تصدق کی پشت پر تھے. تصدق کا رخ سامنے تھا. تو پیارے تبرک، تالوت بولا اور تصدق کی دہشت امیز چیخ نکل گئی. اس نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اور بری طرح چیخنے لگا. اس نے پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن تالوت نے اس کا گریبان پکڑ لیا. کہاں تک بھاگو گے میری جان؟ تالوت بولا. چلو بھاگ جاؤ. اس نے تصدق کا گریبان چھوڑ دیا. تصدق کمان سے نکلے تیر کی طرح دوڑا. تالوت نے ہاتھ آگے بڑھایا. میں نے بھی وہ خوفناک منظر دیکھا جو بلا شبہ انسان کو دہلانے کے لیے کافی تھا. خود میری بھی نہ جانے کیا حالت ہوتی اگر میں تالوت سے واقف نہ ہوتا. تالوت کا ہاتھ کسی رسی کی طرح دراز ہو رہا تھا. اس کا پنجہ تصدق کی گردن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور بلا شک تصدق کوئی 100 گز دور گیا ہوگا. تب تالوت نے دوبارہ اس کی گردن پکڑ لی اور پھر اس کا پنجہ تصدق کو واپس کھینچ لایا. تصدق اب ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا. اچھا پیارے تصدق، آپ اجازت دو. ہاں، ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کرو. آتے جاتے رہیں گے. تالوت نے کوئی چیز نکالی اور تصدق کی پشتے لگا دی. میں نے چونک کر شے کو دیکھا اور سیاہ رنگ کی لمبے لمبے بالوں والی ایک دم تھی جو زور زور سے ہل رہی تھی. دم تو ٹھیک تھی، چپکائی جا سکتی تھی، لیکن وہ ہل کس طرح رہی تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا. تصدق نے تو شاید اس پر غور بھی نہیں کیا تھا. پھر تالوت نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹایا. تصدق آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا. ارے کیا یہ اندھا ہو گیا؟ میں نے تالوت کے کان میں سرگوشی کی. نہیں، بس ہمیں نہیں دیکھ سکتا. مجھے بھی؟ ہاں تمہیں بھی. او، میں نے گہری سانس لی. اس کا مطلب ہے کہ اس بار تم ضرورت سے زیادہ ہی مسلح ہو کر آئے ہو. مگر یہ دم تو ہفتن دی ہے بھائی تبرک کو. یار یہ ہل کیسے رہی ہے؟ ہمیشہ ہلتی رہے گی. اب اس کا پورا نام تصدق دمدار ہے صاحب. تالوت نے کہا اور میں ہنس پڑا. ہم دونوں کچھ فاصلے سے دیکھ رہے تھے. اس بیچارے کے حواس ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے. اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے. وہ اب بھی ذرا سی آہٹ پر چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگتا. ایک بات ہے تالوت، میں نے کہا. کیا؟ ہم اسے شکیلا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پوچھ سکے. پوچھ لیں گے، ذرا دم لیں دو اسے. آپ اسے چھوڑے گا کون؟ تالوت نے ہنستے ہوئے کہا. ہماری نگاہ پھر تصدق کی طرف اٹھ گئی. وہ اپنا لباس درست کر رہا تھا. پھر وہ ایک طرف چل پڑا. نہ جانے کہاں جا وہ اپنا لباس درست کر رہا تھا. پھر وہ ایک طرف چل پڑا. نہ جانے کہاں جا رہا تھا. تالوت نے بھی اشارہ کیا. ہم دونوں اس کے پیچھے چل پڑے. تصدق شاید ہمارے قدموں کی چاپ بھی نہیں سن پا رہا تھا. بہرحال چند منٹ کے بعد درختوں کے درمیان کھڑی ایک لینڈ رو تک پہنچ گیا. ہم اس کا مقصد سمجھ گئے تھے. پھر بلا لینڈ رو میں وہ اکیلا کیوں ہوتا؟ ہم بھی اس کے ساتھ اس کی پشت پر بیٹھ گئے تھے. تصدق لینڈ رو کی سیٹ پر بیٹھا، پھر اچھل پڑا. اس نے پشت پر ہاتھ مارا اور بالوں والی دم اس کے ہاتھ میں آ گئی. تصدق کی بے ساختہ دھاڑ بہت زوردار تھی. شاید وہ دم کو صاف سمجھا تھا. اس نے سیٹ سے چھلانگ لگائی اور کھلے ہوئے دروازے باہر جا پڑا. بری طرح گرا تھا، لیکن دم اس کے ساتھ تھی. اسے محسوس کر کے تصدق نے پھر چیخ ماری اور زور سے کھینچ کر اسے الگ کرنا چاہا، لیکن پھر دوسری چیخ بھی فطری تھی. ایک بار وہ پھر گر پڑا. تب اس نے سنجیدگی سے دم کو ہاتھ پہ پکڑ کر دیکھا. اس کا چہرہ فک ہو گیا. اس نے اچھی طرح دم ٹٹولی. اسے چہرے کے قریب کر کے دیکھا. ارے ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟
وہ روتے ہوئی آواز میں بولا، ارے باپ رے باپ، اب کیا کروں؟ دم نکل آئی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، عجیب مزکہ حیض انداز میں رو رہا تھا۔ پھر چپ بھی اچانک ہی ہوا، شاید کوئی خیال آ گیا تھا۔ ارے باپ رے باپ، ایک بار پھر سہمے ہوئے انداز میں چیخا اور پھر جلدی سے لینڈرو میں گھس گیا۔ اس نے بے مشکل تمام دم سمیٹ کر کسی طرح ایک طرف رکھی اور لینڈرو سٹارٹ کر کے اندھا دھند ریورس کی اور باغ سے نکل بھاگا۔ ہم دونوں نے سیٹیں مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ تصدق پاگلوں کے سے انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ باغ سے کافی دور آ کر وہ کسی حد تک سنبھلا، اس نے رفتار تھوڑی سست کر دی۔ دور سے کار آتی نظر آ رہی تھی۔ تصدق نے لینڈرو کی رفتار کچھ اور سست کر دی۔ کار لینڈرو کے قریب سے گزری اور پھر سے تیز نسوانی آواز ابھری، ہائے تصدق! اور تصدق نے بکھلائے ہوئے انداز میں بریک لگا دیے۔ دوسری طرف جانے والی کار بھی رک گئی تھی۔ پھر وہ بڑی تیز سے ریورس ہو کر تصدق کی کار گاڑی کے برابر پہنچ۔ ایک بار پھر ہمارے ذہن کو جھٹکا لگا، وہ شکیلا ہی تھی۔ تصدق ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تصدق، کیسے ہو تم؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، افشا بی بی۔ تصدق نے آہستہ سے کہا، کیوں، کیا مجھے پہچانے میں دقت ہو رہی ہے؟ لڑکی نے کہا، آپ آ گئی افشا بی بی؟ ہاں، میں نے تمہیں اطلاع دی تھی۔ اطلاع تو مل گئی تھی افشا بی بی، لیکن آپ نے مجھے مار دیا۔ میں تو بے موت مارا گیا افشا بی بی، مارا گیا، خدا کی قسم، میں تو بے موت مارا گیا۔ ارے کیا ہوا تصدق؟ اب جا کہاں رہے ہو؟ چلو واپس چلو۔ کہاں؟ تصدق اچھل پڑا، باغ میں۔ باغ؟ تصدق غیر راضی طور پر چیخا۔ افشا گہری سانس لے کر اسے گھورنے لگی، کچھ اور کھسک گئے ہو شاید۔ لڑکی سے گھرتے ہوئے بولی، میں کیا بتاؤں؟ تصدق روحانسی آواز میں بولا، او کچھ بتاؤ تو تصدق۔ کیسے بتاؤں؟ تصدق نے بیچارگی سے کہا۔ کیوں، کیا تمہارے حلق میں تکلیف ہے؟ لڑکی نے کہا اور تصدق نے گردن جھکا لی۔ ویسے ہم دونوں ہی گہری نگاہوں سے لڑکی کا جائزہ لے رہے تھے۔ بلا شبہ وہی تھی جو ہوٹل میں ملی تھی۔ یہ بات ذہن میں تو آئی تھی، لیکن اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ شکیلا نہیں، افشا ہیں۔ لیکن افشا اور تصدق کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیوں سڑک روکے کھڑے ہو؟ میں کہتی ہوں باغ میں کیوں نہیں چلتے؟ وہاں سکون سے گفتگو ہوگی۔ نہیں باغ میں نہیں، خدا کی قسم باغ کا نام نہ لے، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تصدق پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولا، ارے تو خدا کے بندے، کہیں تو مرو، کیا یہیں کھڑے رہو گے؟ آپ میری گاڑی میں آ جائیں افشا بی بی۔ اور اپنی گاڑی کا کیا کروں؟ یہیں کنارے کر دے، پھر واپسی میں آپ کو اس جگہ لے آؤں گا۔ اور جاؤ گے کہاں؟ کہیں بھی نہیں، بس کسی پرسکون جگہ گاڑی روک کر باتیں کر لیں گے۔ یہاں کیا مصیبت آ رہی ہے؟ یہ جگہ بھی تو پرسکون ہے۔ گاڑی سائڈ کر کے نیچے اتر آؤ، درخت کے نیچے چل کر بیٹھتے ہیں، نہ جانے باغ کے نام سے تم پر کون سی وحشت سوار ہو جاتی ہے۔ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتا افشا بی بی۔ نہ بتاؤ، جہنم میں جاؤ، اب اترو تو صحیح۔ افشا بی بی، میں اتر بھی نہیں سکتا۔ تصدق نے لجاجت سے کہا، ارے تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں سوچ رہی ہوں تمہاری دماغی حالت پر اعتبار بھی کروں یا نہیں۔ آپ جو کچھ بھی چاہیں سمجھ لیں، آپ اسی گاڑی میں آ جائیں۔ تصدق بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ افشا نے گہری سانس لی، پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے اسے آگے بڑھا کر سڑک سے اتار دی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتری اور لینڈرو میں آ بیٹھی۔ تصدق اس دوران دم چھپانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے حتی المکان دم چھپا لی تھی۔ افشا نے گاڑی میں داخل ہو کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بظاہر تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، البتہ کھوپڑی ضرور کھسک گئی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا افشا بی بی، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا چلو، اب جہاں جا رہے ہو کمپنی پارک چلو، وہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور فضول آدمی، جہاں دل چاہے چلو، لڑکی نے کہا اور تصدق نے پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم دونوں کی دلچسپی عروج پر تھی۔ اس وقت تو واقعی لطف آ گیا تھا، کیسے انوکھے انکشافات ہو رہے تھے اچانک، اور اب ان دونوں کی گفتگو سے یقیناً بہت سے رازوں کا انکشاف ہوگا، ممکن ہے شکیلا کا پتہ بھی چل جائے۔ چنانچہ ہم بھی خاموشی سے ایک کمپنی پارک کا انتظار کرنے لگے۔ افشا بار بار تصدق کی شکل دیکھنے لگتی تھی، لیکن تصدق کی نگاہیں سامنے تھی، اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار تھے۔ راستے میں خاموشی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد لینڈ رو کمپنی پارک کے سنسان علاقے میں داخل ہوگی۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک کر تصدق گہری سانسیں لینے لگا۔ افشا اب بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے تصدق؟ آہر و عاجز آ کر بولی۔ طویل داستان ہے افشا بی بی، شاید میری طویل جدائی نے تمہارے اندر کافی تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ افشا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو پیدا ہی مذاق اڑانے کے لیے ہوا ہوں افشا بی بی، آپ کا دل خوش ہو جائے، بس یہی میری خواہش ہے۔ بھائی تمہارا انداز ہی ایسا کہ بے اختیار زبان پر کھجلی ہونے لگتی ہے۔ میری بدقسمتی کہ آپ کو کبھی متاثر نہ کر سکا۔ اچھا فضول باتوں سے پرہیز کرو، گھر کے حالات بتاؤ۔ بے حد خراب ہیں، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے افشا بی بی۔ کیوں؟ بڑی ماں تو کئی بار موت کے منہ سے نکلی ہیں، ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے۔ ارے افشا سہمے ہوئے انداز میں بولی، ایسی ویسی مصیبت آئی یہاں، کیا بتاؤں۔ تنویر صاحب بیچارے زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ اوہ تصدق، مجھے اس حد تک حالات بگڑ جانے کی امید نہیں تھی۔ لیکن آپ غائب کہاں ہو گئی تھی افشا بی بی؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے ہر اسٹیشن سے رپورٹ دیں گی۔ غلطی ہو گئی تھی تصدق، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس قدر ثابت قدم رہو گے۔ میں نے سوچا اگر میں تمہیں اپنے ٹھکانوں کے بارے میں بتاتی رہی تو ایک روز ڈیڈی آئیں گے اور مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ میں نے واقعی شدید ترین حالات میں بھی زبان نہیں کھولی۔ واقعی تم نے احسان کیا، احسان کی بات نہیں افشا بی بی۔ بارہ میرا دل چاہا کہ آپ کے بارے میں بتا دوں، لیکن اسے کیا فائدہ سوائے اس کے کہ آپ کا رازدار ہونے کی وجہ سے میری مصیبت آ جاتی۔ واقعی میرے وجہ سے تم بڑی الجھنوں کے شکار ہو تصدق۔ میں آپ کو کیا بتاؤں افشا بی بی، ایسے حیرت انگیز واقعات ہوئے ہیں کہ بس۔ اب کیا حالت ہے امی کی؟ نیم دیوانی ہے بیچاری، بس میں کیا بتاؤں۔ افسوس، میں نے اس حد تک حالات بگڑ جانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اب کیا کروں تصدق؟
सूरत-ए-हाल बेहद संगीन है अफशा बीबी, मैं तफसील बाद में सुनूंगी। तसद्दुक बराह करम मुझे फौरी तौर पर अम्मी के पास ले चलो। मगर अफशा बीबी, आप किस तरह, किस हैसियत से इनके सामने जाएंगी? तुम ही कोई तरकीब बताओ ना तसद्दुक। अम्मी की हालत सुनकर मेरा तो ज़हन मौफ होकर रह गया है और तसद्दुक गहरी सोच में डूब गया। हालात से आपको आगाह करना भी जरूरी है अफशा बीबी, लेकिन मेरे ख्याल में फौरी तौर पर इसकी जरूरत नहीं है। मैं बाद में आपको तफसील बता दूंगा, अभी आप इसे नापाकिफ रहे तो बेहतर है। मेरी माने तो आप एक काम करें। हाँ हाँ बताओ। आप वापस महल पहुंच जाएं। हाँ फिर क्या कहूँ? आप एक कहानी सुना दें। अब तनवीर साहब को बताएं कि आपको चंद खतरनाक लोगों ने अगवा किया। आपको कोई एहसास नहीं कि वो आपको कहां कहां ले गए। आप पर हमेशा बेहोशी तारी रहती थी। फिर जब आपको होश आया तो आप किसी बर्दाफरोश के चुंगल में थी। इसने आपको फरोख्त कर दिया। आप किसी अय्याश आदमी की ख्वाबगाह में पहुंच गई। अय्याश आदमी ने आप पर दस्तदराजी की तो आपने उसे कत्ल कर दिया और इस कत्ल के इल्जाम में आपको सजा हो गई। अब बता दें कि वो छोटी सी अफ्रीकी रियासत थी, फिर इसकी जेल में बगावत हुई, आप दूसरे कैदियों के साथ फरार होकर यहाँ तक पहुंच गई। इन्हीं में किसी रहमदिल कैदी ने आपकी मदद की थी। वंडरफुल। आबशा उछल कर बोली, वेरी गुड तसद्दुक, तुम्हारा जहन तो अच्छी तरह काम करता है। आपको देखने के बाद तो सारी जहनी कुव्वतें उठ कर आती हैं। तसद्दुक ने जवाब दिया, फिर थोड़ी देर कबल ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे थे? वो मैंने कहा ना कुछ तफसीलात। तसद्दुक पर फिर बदहवासी तारी हो गई। अरे अरे ये तुम्हारे नीचे क्या दबा हुआ है? अफशा चौंक पड़ी। आओ वो। तसद्दुक का सांस फूलने लगा। अरे हटो तो हटो तो। अफशा ने तसद्दुक की दुम पकड़ ली। खुदा के लिए तसद्दुक गुगियाया। उठो तो पागल, ये क्या दबा रखा है? अफशा ने इसकी दुम को जोर से खींचा और तसद्दुक के हलक से चीख निकल गई। पूरी दुम फिर इसके नीचे से निकल आई थी। आहर ये है क्या? अफशा से खींचे जा रही थी। इसने पूरी कुव्वत से झटका दिया तो तसद्दुक ऊंधा हो गया। इस बार इसकी चीख के साथ अफशा भी चीखी थी। तुम? अफशा बीबी तसद्दुक रो देने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी ही है? अफशा बेसाख्ता बोली। तसद्दुक ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया। अफशा ने जोरदार कहका लगाया, खुदारा मेरा मजाक ना उड़ाए अफशा बीबी। मुबारक हो तसद्दुक, तो अब तो मुकम्मल हो गए। अफशा बेख्तियार कहके लगा रही थी। बड़े अफसोस की बात है अफशा बीबी, आप मेरी मुसीबत पर हंस रही हैं। ये मुसीबत नहीं है, दुम है तसद्दुक। अफशा ने फिर कहका लगाया, बराए करम खामोश हो जाए वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। कुछ भी हो तसद्दुक है बड़ी खूबसूरत, घने और स्याह चमकदार बालों से ढकी हुई। अल्लाह ऐसी दुम सबको दे। अफशा भी इंतहा पसंद मालूम होती थी। अफशा बीबी तसद्दुक गुराया। इसने लैंड्रो का दरवाजा खोल लिया था। अरे अरे कहाँ चले तसद्दुक? मैं आप किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, समझिए। आप हमेशा हमेशा के लिए यही चला जाऊंगा। तो क्या अभी दूसरे लोग इसके दीदार से महरूम हैं? उड़ा ले आप मेरा मजाक। मैं हमेशा आपका वफादार हूं और आप मेरे साथ ये सलूक कर रही हैं। अरे तो क्या मैंने तुम्हारी दुम निकाल दी है? मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? वैसे तसद्दुक ये निकल कैसे आई? अफशा मुश्किल तमाम हंसी रखते हुए बोली, काश। तसद्दुक बुरी तरह तिलमिला रहा था। हाँ बता दो। अफशा ने उसे तसल्ली दी। अफशा बीबी बराए करम मेरा मजाक न उड़ाए। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता, यानी कि दुम निकल आती मेरे, हाँ मजा आ जाता। खुदा की कसम मजा आ जाता। मैं अखबारी नुमाइंदों को तलब करती, इन्हें अपनी खूबसूरत दुम दिखाती, इसकी तस्वीर अखबारात में छपती और फिर मैं दुम के सिंगार का सामान खरीदती। बाल मोती प्रोती इसमें ऐसी सजाती कि जितने लोग इसको देखते खुद भी दुम की आरजू करने लगते। मेरी हैसियत कुछ और होती। उड़ा लीजिए जितना दिल चाहे मजाक। तसद्दुक तो पैदा ही इसलिए हुआ है। तसद्दुक ने अफसुर्दगी से कहा, अच्छा तसद्दुक अब चलो, तुमसे फिर तफसीली बातचीत होगी। मुझे मेरी कार तक छोड़ दो, वहां से मैं अपने होटल जाऊंगी। मेरे साथ भी अजीबो गरीब वाकयात हुए हैं, हम फुर्सत से इनका तबादला करेंगे। और तसद्दुक ने लैंड्रो स्टार्ट करके वापस मोड़ दी। अफशा बार बार इसकी दुम टटोलने लगती थी और तसद्दुक इस तरह भिदकने लगता था जैसे दरहकीकत ये दुम हमेशा से इसके बदन का हिस्सा रही हो। फिर लैंड्रो इस कार के पास पहुंच गई। अफशा गाड़ी से उतर गई। तुम कब पहुंचोगे तसद्दुक? उसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा। नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। क्यों? आपने जिंदगी से मेरी इस मुसीबत पर गौर ही नहीं किया अफशा बीबी। यानी तुम की मुसीबत? हाँ तो क्या ये नहीं है? मैं आज ही इस मुसीबत में फंसा हूँ। अरे अफशा हैरत से बोली, गोया दूसरे अभी तक इसकी ज़ियारत से महरूम है। और फिर हंस पड़ी। तसद्दुक ने झुंझलाहट में लैंडो स्टार्ट कर दी। आरफ, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। हाँ मेरा ख्याल है अब हमें अफशा के साथ सफर करना चाहिए। तसद्दुक से फिर मुलाकात कर लेंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है तो आओ अफशा की गाड़ी में चले। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा, हम दोनों लैंडो से उतर गए। फिर हम अफशा की गाड़ी में पहुंच गए। अफशा भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। फिर उसने भी कार स्टार्ट करके वापस। अनोखी दास्तान है आरफ, तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा और मैं उछल पड़ा। मैंने अफशा की तरफ देखा लेकिन अफशा खामोशी से ड्राइविंग कर रही थी, इसलिए शायद तालूत के अल्फाज नहीं सुने थे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तालूत फिर बोला। तालूत, मैंने आवाज भींच कर कहा और तालूत चौंक कर मुझे देखने लगा। क्यों? वो सुन लेगी। मैंने अफशा की तरफ इशारा किया। नहीं सुनेगी। क्यों? क्या तुम हमारी आवाज नहीं सुन रही हो? तालूत हलक फाड़ कर चीखा, लेकिन अफशा के कान पर जू तक ना रेंगी थी। तब मैंने गहरी सांस ली। मेरी भी नहीं सुनेगी, वो मुकम्मल तौर पर बैरी है।
کمال ہے، بہرحال میں تم سے متفق ہوں، حالات واقعی عجیب ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے ہمیں ہوٹل میں بے ہوش کیا تھا۔ ہاں، پھر شکیلا کہاں ہے؟ مجھے یقین ہے اس کا جواب تصدق ہی دے سکے گا۔ وہ حشر کر دوں گا اس کا کہ یاد ہی کرے گا۔ تالوت دانت پیس کر بولا، اس لومڑی کو بھی کچھ سزا دی جائے۔ اس نے افشا کو گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اسے معاف کر دو تالوت، ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں جانتی تھی، ہم نے اسے پکڑ کر تنویر صاحب کے سامنے لے جانے کی دھمکی دی تھی۔ میں نے کہا، اس سفارش کے پیچھے کچھ اور ہے؟ تالوت نے شرارت امیز نگاہوں سے دیکھا۔ دیوار ہے، صرف بکواس مت کرو، میں نے بگڑ کر کہا۔